اس دنیا میں اگرچہ خوشحال رہنا چاہتے ہو، آباد رہنا چاہتے ہو، تو دو لوگوں سے کبھی بھی بد دعائی نہیں لینا۔ ان دونوں سے ہمیشہ دعا لینے کی کوشش کرنا، بد دعا لینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی دعائیں بھی تیر کی طرح کام کرتی ہے اور بد دعائیں بھی تیر کی طرح کام کرتی ہے۔ ان دونوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے اور ان دونوں کی بد دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ ان دونوں سے ہمیشہ دعا لیا جائے، بد دعا لینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنا، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں کون ہیں جن سے ہمیں دعا لینے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، بد دعا لینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان کی بد دعا جس پر پڑ جائے گی وہ انسان ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ وہ دو لوگ نمبر ایک ہمارے ماں اور باپ ہیں۔ ان سے کبھی بھی بد دعا لینے کی کوشش نہیں کرنا، ان کی ہمیشہ خدمت کرنا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو ماں ہے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے ہمیشہ ان کی خدمت کرنا، ہمیشہ ان کی عزت کرنا۔ نمبر دو، غریبوں سے کبھی بد دعا نہیں لینا، ان کی بد دعا سے ہمیشہ کوشش کرنا کہ بچے رہے، ورنہ ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے اور ان کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے غریبوں کی بد دعا سے بھی ہمیشہ بچے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا اور ایک بادشاہ تھا اور اس نے رمضان کے 30 روزے رکھے تھے اور وہ عید کی نماز پڑھنے گیا، اور جب وہ عید کی نماز پڑھ کر کے واپس آیا تو بیچارے کو زور سے بھوک لگی تھی، کیونکہ 1 مہینے سے مسلسل دن میں کھانے سے ملاقات نہیں ہو پایا تھا، تو زور سے بھوک لگی تھی۔ عید کی نماز پڑھ کر کے گھر پہ واپس آیا اور اس بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا نکالو۔ بیوی نے کھانا نکالا اور جیسے ہی وہ بادشاہ کھانے پر بیٹھا اور کھانے کا پہلا لقمہ اپنے منہ کے قریب کیا، ویسے ہی دروازے سے ایک صدا آئی، ایک آواز آئی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو عید کے دن مجھے کھانا کھلا سکے؟ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس غریب، اس مسکین کو، اس فقیر کو، اس بھکاری کو کھانا کھلا سکے؟ آواز آئی تو اس بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ کون کم بخت ہے جو میں نے 1 مہینے کے بعد اور عید کے دن ابھی پہلا لقمہ میں اپنے منہ کے قریب کیا ہوں، اور یہ کون کم بخت ہے جو دروازے پر آواز دے رہا ہے؟ اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اسے بھگا دو، اسے بھگا دو۔ آقا تو آقا ہوتا ہے نا، جس طرح اپنے نوکر کو، جس طرح اپنے غلام کو کہے گا ویسے ہی تو وہ کرے گا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اسے دھکے مار کر بھگا دو، دھکے مار کر اسے بھگا دو۔ وہ گیا، دھکے مار کر اسے گرا دیا زمین پر۔ وہ بھکاری شخص، وہ غریب شخص زمین پر گر گیا، اور جب وہ زمین پر گرا تو گرنے کے بعد وہ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اونچی کیا، اور اونچی کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کہ مولا، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے جبھی تو میں اس کے دروازے پر آیا ہوں، تو نے مجھے بھکاری، تو نے مجھے غریب بنایا ہے، تو نے مجھے مانگنے والا بنایا ہے جبھی تو میں اس کے دروازے پر آیا ہوں۔ اس کا انصاف میں تجھ پر چھوڑتا ہوں، اس کا انصاف میں تجھ پر چھوڑتا ہوں، اس کا انصاف تو ہی کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بھکاری شخص چلا گیا، اور ادھر بادشاہ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور وہ بھکاری شخص ترقی کرنے لگا، اور بادشاہ کی اتنی الٹی گنتی شروع ہو گئی کہ وہ دھیرے دھیرے نیچے جاتا رہا۔ یعنی وہ بادشاہ پہلے تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ غریب بنتا چلا گیا، اتنا غریب بنا کہ سارے دولت اس نے بیچ دیا، سارے دولت اس کے ختم ہو گئے، اور لاسٹ میں بچا تھا ایک مکان جس میں وہ رہتا تھا، اس بنگلے کو بھی اس نے بیچ دیا۔ اتنی غربت آ گئی، اتنی غریبی آ گئی، اس نے بنگلے کو بھی بیچ دیا۔ اور جب بنگلے بک گئے تو بادشاہ کی بیوی کے والدین کو، یعنی اس کے ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ ہماری بیٹی بغیر چھت، بغیر گھر کے ہیں، تو بادشاہ کی بیوی کے والدین، اس کے ماں باپ آئے اور اپنے داماد سے کہنے لگی کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو میری بیٹی رہے گی کیا؟ ایک کام آپ کریں کہ میری بیٹی کو آپ طلاق دے دیں۔ بادشاہ نے طلاق دے دیا اور اس لڑکی نے کسی دوسرے سے شادی کر لی۔ اب اس کے پاس بچا کچھ بھی نہیں، تو اس نے اپنے ہاتھ میں کٹورا رکھا اور بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ بھیک مانگتے رہا، بھیک مانگتے رہا، اور ٹھیک اسی دن جس دن اس نے اپنے دروازے پر اس بھکاری کو دھکے لگوایا تھا اور وہ زمین پر گر گیا تھا، اسی دن جس بنگلے کو اس نے بیچا تھا اسی بنگلے پر گیا، اور اس میں بھی ایک بادشاہ تھا اور ایک امیر شخص تھا۔
وہ کھانے کا پہلا لقمہ اپنے منہ کے قریب کیا تو ویسے ہی دروازے سے ایک صدا آئی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلا سکتا ہے، مجھے زور سے بھوک لگی ہے کوئی اللہ کا بندہ مجھے کھانا کھلا سکتا ہے۔ اتنی آواز دی، اس بادشاہ نے، اس امیر شخص نے اپنے لقمے کو روک دیا اور اپنے لقمے کو نیچے رکھا اور کھانے سے بھرا ہوا برتن اپنی بیوی کو اس نے کہا کہ اے بیوی، اسے اٹھا کر کے اس غریب کو پہلے کھلاؤ، میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے غریب کو کھلاؤ، میں بعد میں کھاؤں گا۔ وہ لے کر گئی، اس کی بیوی اس غریب شخص کی بارگاہ میں لے کر گئی، اور جو ہی اس کی بیوی کی نظر اس غریب پر، اس فقیر پر، اس بھکاری پر نظر پڑی، اس کی بیوی چیخ مار کر زمین پر گر گئی۔ اس کی بیوی چیخ مار کر زمین پر گر گئی تو بادشاہ دوڑے ہوئے گیا اور بادشاہ نے اس کے منہ پر پانی مارا اور اس کے بعد اپنے بیوی کو اٹھایا اور وہ غریب شخص بھاگ چلا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو نے اس فقیر کے، تو نے اس بھکاری کے چہرے میں کیا دیکھا جو تو چیخ مار کر زمین پر گر گئی؟ تو اس لڑکی نے کہا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ جس کی بیوی میں پچھلے سال تھی آج وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور اس نے غلطی کی تھی۔ اس کے دروازے پر ایک غریب شخص، ایک بھکاری شخص گیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، اس نے آواز دی تھی کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ تو مجھے کھانا کھلا دے، تو اس نے اپنے نوکروں سے کہہ کر اسے دھکا لگوا کر کے اور اسے زمین پر گروایا، اور جب وہ بھکاری شخص زمین پر گرا تو گرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا اور کہا کہ اللہ اس کا انصاف تو ہی کرنا، اس کا انصاف تو ہی کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اس کے زمین و جائیداد، اس کے دکان و مکان، ہر چیز اس کے بک گئے، یہاں تک اس نے اپنے مکان کو بھی بیچ دیا، ساری چیز اس کے بک گئے۔ میں اس سے طلاق لے کر اور میں نے آپ سے شادی کر لی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جس کی بیوی تو پچھلے سال تھی اور جس کو اس نے دھکے مار کر کے زمین پر گرایا تھا، وہ دھکے کھانے والا شخص کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں جس کو اس نے دھکے مارا تھا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ جو انسان دولت کے نشے میں، دولت کے گھمنڈ میں، دولت کے تکبر میں، اور اگر کسی غریب انسان کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا ہے تو ان کے پاس یہ میسیج پہنچا دے کہ اگر اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتا ہے تو وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔